السلام علیکم ناظرین، امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں حسان ہاشمی، DNN نیوز میں خوش آمدید۔ افغانستان کی سرزمین سے جس طریقے سے دہشت گردوں کو سہولت کاری کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف لانچ کیا جا رہا ہے، ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ اسلام سے دور دور کا افغان گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب ایک جو لبادہ انہوں نے پگڑیاں اور چہرے پر داڑیاں سے جا کر انہوں نے اوڑا ہوا اسلام کا، اب وہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ وہ پاکستان جس نے افغانستان کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور افغانستان کے لیے ہمیشہ سٹینڈ لیا، اور افغان ریفیوجیز کو ہمیشہ پاکستان نے ایک انتہائی ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سر آنکھوں پر بٹھایا، آج آپ عالم دیکھیے کہ اس کو جب حکومت ملی اور اس حکومت میں آنے کے بعد وہ کس کی گود میں بیٹھا؟ وہ اس ہندوتوا کے گود میں بیٹھا، اس گاؤں موتر پینے والے کی گود میں بیٹھا، ان بت پرستوں کی گود میں بیٹھا جن سے ہماری کھلی دشمنی ہے، جو اسلام کے کھلے دشمن ہیں۔ وہ ان یہودیوں کی گود میں بیٹھا جو اسلام کے کھلے دشمن ہیں۔ تو پاکستان دشمنی میں لٹرلی افغان طالبان اور ان کی گورنمنٹ برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان نے جو ایک بڑا بے رحم قسم کا ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن لانچ کیا ہے، اس نے ان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور لٹرلی اس وقت افغان طالبان کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ اور پاکستان کی فوج کی جانب سے جس طرح پیش قدمی آگے جاری ہے، اس بات کو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ جس افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہ افغانستان ہماری فنگر ٹپس پہ ہے۔ سوویت یونین کی جنگ ہو یا امریکہ کی جنگ ہو، یہ افغان طالبان یا افغان جنگجوؤں نے نہیں جیتی اس جنگ کو۔ آج بھی جب افغانستان کے امریکہ سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں ہارے، تو صرف ایک لفظ بولتے ہیں، پاک فوج۔ آج بھی اگر روس سے پوچھا جائے، جب جو سوویت یونین تھا، کہ تم لوگ یار افغانستان کی طرف کیوں ہارے، تو وہ صرف ایک ہی جملہ بولتے ہیں، پاک فوج۔ تو یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے 2 سپر پاوروں کو شکست دی، پاکستان تے شاہی کوئی نہیں، اور پاکستان اگر پیچھے نہ ہوتا تو تسی تے شاہی کوئی نہیں، آج وہ دی حالت تسی دیکھ ہی رہے ہو۔ آج میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان کی دشمنی میں اللہ تعالیٰ نے ان اسلام کے لبادے میں دشمنوں کو بے نقاب کر دیا، اور اس سلسلے میں ابھی پاکستان نے جس طرح زبردست کارروائی کی ہے، اس میں بڑی تعداد میں افغان فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، وہاں بھارتی فوج اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جو جتنے بھی خوارج ہیں ان کے ٹھکانوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور مزدار بات جہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی حرکت کر دی جس کے نتیجے میں پاکستان کی کارروائی عالمی سطح پر ریکگنائز نہ صرف ہوگی بلکہ پاکستان کے موقف کی تائید کرتی۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ انجانے میں افغان طالبان نے، افغان گورنمنٹ نے پاکستان کی اس کارروائی کو بالکل وہ کہتے ہیں کہ اس کی گواہی کس طرح دے دی کہ جب پاکستان نے افغانستان کے اندر گھس کر ٹارگیٹڈ آپریشن کرتے ہوئے وہاں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر افغان گورنمنٹ کہتی کہ دیکھیں جی انہوں نے جاریت کی ہے، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا کو ذرا کوریج کے لیے اجازت دیتے۔ تو مزدار بات یہ کہ جس جگہ پر پاکستان کی فوج نے کارروائی کرتے ہوئے وہاں دہشت گردوں کو ہلاک کیا، چن چن کر قتل عام ان کا کیا ہے، لاشوں کے ڈھیر بچھائے ہیں، ان جگہوں کو انہوں نے کارڈن آف کر دی، انہوں نے سیل کر دی ہے، یعنی میڈیا کو اب جانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یعنی پاکستان جو کہہ رہے کہ جی ہم نے افغانستان کی سرزمین پر ان دہشت گردوں کا کلا کما کیا، ان کے ٹھکانوں کو ملیا میٹ کیا ہے جو پاکستان کے امن کو خراب کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں اور پاکستان کے جوانوں اور شہریوں پر حملے کر رہے ہیں، تو آج آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا ہی وہ کہتے ہیں کہ زبردست یہ آپریشن تھا کہ واقعتاً ان دہشت گردوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہی وجہ کہ وہ ڈر رہے ہیں، وہاں تک جانے کی ایکسیس نہیں دے رہے، اس جگہ کو انہوں نے میڈیا کے لیے بند کر کے رکھ دیا، بلیک آؤٹ کر کے رکھ دیا۔ لیکن مزدار بات یہ کہ پاکستان کے اس فوجی کارروائی کو اگر افغان طالبان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسے انہوں نے دنیا کی نظر سے اوجھل کر دے، تو ایسا نہیں، سیٹلائٹ سے دنیا واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور پاکستان نے بھی اپنی اس پوری کارروائی کی نہ صرف ویڈیوز بنائی ہیں بلکہ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اب جو پاکستان کی کارروائی جاری ہے وہ ویڈیوز بن رہی ہیں، تو یہ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس وقت اس افغانستان کے اندر افغان گورنمنٹ، افغان رجیم جو کہ ہندتوا کی ایک بی ٹیم بنی ہوئی ہے، گاؤں مود پینے والے یہ افغان طالبان، میں نے گاؤں مود پینے والے ہی کہوں گا، گائے کا گوبر کھانے والے یہ جو اس وقت افغان طالبان ہیں، افغانستان کی گورنمنٹ ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اگر اختلاف تھا بھی تو اختلاف میں آپ ہندوؤں کی گود میں بیٹھتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اسلام کا لبادہ ہی اوڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوئی کہ آج الحمدللہ ایکسپوز ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے جس طریقے سے پیش قدمی جاری ہے اور وہاں بڑی تعداد میں
جو دہشت گرد ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. افغان جرنل اور جو ایک بڑی ہائی رینک کا بندہ تھا, آرمی آفیسر تھا, اسے بھی مارا جا چکا ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات جہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے ان حملوں کو جاری رکھنے کا نہ صرف اعلان کر دیا گیا ہے, بلکہ اب یہ ایک لٹرلی ایک وہ شٹر کالج اس پر اب وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاتمے پر ہی کام ختم ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ان کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں, اور رائٹ ناؤ اس وقت آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ انڈیا, افغانستان اور اسرائیل, یہ بیسیکلی ان کا ایک نیکسس ہے. اور اس نیکسس کے تحت انہوں نے جس طرح کل خزدار بار خان سے 14 مزدور اغوا کیے, مطلب سویلینز کو یہ اغوا کرتے ہیں, پھر انہیں شہید کرتے ہیں, پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں, اور پھر اس کا کہتے ہیں کہ پھیلاتے ہوئے خوف اور دہشت کی علامت بننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں ان پر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یا ان کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کی ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے ذاتی طور پر یہ بڑا دکھ ہوا یہ خبر پڑھ کے کہ کرک میں کوارڈ کاپٹر پر, یعنی قلعے پر کوارڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا. یعنی کوارڈ کاپٹر سے FC قلعے پر حملہ کیا گیا. اور یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی کہ وہاں دہشت گردوں نے حملہ کیا, پہلے فزیکل حملہ کیا, اس فزیکل حملے میں کچھ دہشت گرد مارے گئے, جو ہمارے جوان زخمی ہوئے تھے ان زخمی جوانوں کو ایمبولینس میں لے کر جا کر ہاسپٹل لے کر جایا جاتا, اور رستے میں پھر کوارڈ کاپٹر سے حملہ کیا. یعنی اتنے سسٹمیٹک طریقے سے یہ ایک پوری جنگ ہے, یہ ایک غیر روایتی گوریلا وار جو ہے افغانستان سے, بھارت سے, اسرائیل سے پاکستان کے اندر جو آپریٹ ہو رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں, پاکستان کے اندر بیٹھے جو آپ کے فطران ہندوستان کے لوگ ہیں جو کھل کر آپ کے سامنے آ چکے ہیں, ان کا کلا کما کرنا کتنا ضروری ہے. تو پاکستان کے جو داخلی یا پاکستان کے اندر بیٹھے دشمن کے جو اعلی کار ہیں, سہولت کار ہیں, ان کو یا مطلب ان کے خلاف جو ویسے ہی کارروائی کیا ہونی نہیں چاہیے. آج وہ ایک سیاست کا لبادہ اوڑھ کر, صحافت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ان جوانوں کو اور ان کی شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کی جانب سے جو پاکستان کے اندر کارروائی کی جا رہی ہے, یا ان کے سرزمین کے لیے جو دہشت گردوں کی وہ سہولت کاری کر رہے ہیں, یا بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو دشمنی نبھائی جا رہی ہے, یا اسرائیل کی جانب سے پاکستان کے خلاف جو ایک دشمنی نبھاتے ہوئے امن خراب کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں, یہ لاجیکل ہے. آپ بھارت سے کیا امید لگا سکتے ہیں؟ آپ خیر کی کیوں امید رکھتے ہیں؟ اب تو افغان گورنمنٹ سے بھی آپ خیر کی امید کیوں رکھتے ہیں, یا اسرائیل, یا اس طرح کے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو وہ دشمنی نبھا رہے ہیں, دشمن نے تو دشمنی نبھانی ہے. اصل تو دشمنی یہ جو پاکستان کے اندر سے بیٹھ کر پاکستان کی پارلیمنٹ ان پاکستان کے دشمنوں کی زبان بولتی ہے, جب ان کے اندر سے بیٹھے لوگ جب ان کی زبان بولتے ہیں, سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل ٹیررسٹ کھل کر پاکستان کی افواج اور پاکستان کے ان غیور جوانوں کی شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اور پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے چاہے جنگ ہو رہی ہو تب بھی دشمن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور جب جنگ نہیں ہو رہی ہوتی تب بھی ایک جنگ کا ماحول بنا کر دشمن کے بیانیے کو آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان کے اندرونی دشمن جو اس وقت ایک ناسور بن چکے ہیں, جو کھل کر کوئی امریکہ سے بیٹھ کر ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہا ہے, کوئی برطانیہ سے بیٹھ کر ڈیجیٹل ٹیررزم کر رہا ہے, کوئی ڈنمارک میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے, کوئی بیلجیم میں بیٹھا ہے, اور کئی پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بکواس بازی کر رہے ہیں. تو مجھے اب ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت رائٹ ناؤ اس پوری جنگ کے اندر جو سب سے کروشل مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر دشمن کے اعلی کار اور سہولت کار بیٹھے ہیں, ان کے خلاف بھی کیسے آپریشن لانچ کریں, جس طریقے سے افغانستان کے اندر آپریشن لانچ کیا, جس طریقے سے ہندوستان کی زبانوں کو بند کر دیا گیا اور ان کے آگے بنیاد مرصوص بن کے. میں سب سے بڑا یہ آج بھی سوال اٹھاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ بنیاد مرصوص قائم کرنے میں ریاست کیوں ناکام رہتی ہے, جس بنیاد مرصوص کو انہوں نے بھارت کے سامنے بھی قائم کر دیا, اسرائیل کے سامنے بھی قائم کر دیا, امریکہ کے سامنے بھی قائم کر دیا, اور تمام بیرونی پاکستان دشمنوں کے سامنے بھی قائم کر دیا, لیکن اندر اس بنیاد مرصوص کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے جس طرح ہم ایک بیرونی دشمن سے کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پر رحم کرے. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ, اور پاکستان کے دشمن ہمیشہ مردہ باد تھے ہیں اور رہے ہیں.